السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کا ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ ابشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے کہ میں بھی تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت والے نبی، رحمت والے نبی، فرمانے لگے کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات تو نہیں سنے گا، میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن پھر یہی ماجرا پیش آیا کہ اس غلام کی جگہ آپ ساری رات رحمت والے نبی اپنے نرم ہاتھوں سے چکی پیستے رہے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کوئی ڈرتا ہے اور نہ کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا، آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا، اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائے، کیونکہ اتنا شفیق، اتنا مہربان، اتنی محبت کرنے والا کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں، مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنا دیا۔ سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور آذان کی عظیم خدمت کو سر انجام دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے لوث غلام بنا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔